بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج میں آپ کو لیکچر نمبر 18 میں نظم دھنک پڑھاتی ہوں، جس کے شاعر ہیں حفیظ جالندھری۔ حفیظ ان کا تخلص ہے، دیکھیں ان کے نام کے حفیظ حصے پر جو ہے وہ علامت تخلص لگا ہے۔ آپ کو میں نے بتایا تھا کہ نام کے جس حصے پر یہ علامت لگی ہو علامت تخلص، تو یہ اس شاعر کا تخلص ہوگا، ٹھیک ہے۔ صفحہ نمبر 26 پر موجود ہے۔ اور حفیظ جالندھری کا اعزاز یہ ہے کہ انہوں نے پاکستان کا قومی ترانہ لکھا تھا۔ یاد رکھیں اس بات کو کہ حفیظ جالندھری نے ہمارا قومی ترانہ لکھا ہے، ان کو یہ اعزاز حاصل ہے، ٹھیک ہے۔ نظم ہے آج کی ہماری دھنک۔ یہ آپ تصویر میں دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا پیارا اور خوبصورت منظر ہے، یعنی شاعر نے اس میں بارش میں ہونے والی جو خوبصورت تبدیلیاں ہیں، خوبصورت جو مناظر ہیں، ٹھیک ہے، اس کی منظر نگاری کی ہے کہ کس طرح خوبصورت رنگوں کا، 7 رنگوں کا، خوبصورت رنگوں کی ایک کمان جو ہے وہ آسمان پر بن جاتی ہے۔ جب سورج نکلتا ہے اور سورج کی روشنی میں ہوا میں معلق کوئی بارش کا قطرہ موجود ہوتا ہے، تو اس پہ جب سورج کی شعاعیں پڑتی ہیں تو اس سے نکلنے والی شعاعوں سے وہ قطرہ جو ہے وہ چمکتا ہے، منعکس ہو کر اس سے جو کرنیں نکلتی ہیں تو یہی 7 رنگ اس سے پیدا ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کا آدھا عکس جو ہے وہ ہمیں نظر آتا ہے۔ یہ دھنک ہے، برسات کی مختلف منظر نگاری اس نظم میں کی گئی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو شاعر یہ بھی بتانا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں طرح طرح کی نعمتیں پیدا کی ہیں اور اس کو 1000 طرح کی خوبصورتی عطا کی ہیں، جیسے آسمان کو چاند، سورج، ستاروں، بارش اور بادل سے خوبصورتی بخشتی ہے۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا برسات کے موسم میں، آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ آسمان مختلف رنگ بدلتا ہے، کبھی سورج جو ہے وہ چھپ جاتا ہے بادلوں کے اندر اور کبھی جو ہے بادلوں کی اوٹ سے نکل آتا ہے، تو سورج کی یہ آنکھ مچولی جو ہے یہ بھی بہت خوبصورت منظر پیش کرتی ہے۔ کبھی بارش شروع ہو جاتی ہے، کبھی تھم جاتی ہے اور کبھی سورج بیچ میں سے نکل آتا ہے، کبھی جو ہے بادلوں کی آواز آتی ہے، بجلی چمکتی ہے۔ تو اس ساری خوبصورتی جو ہے اللہ پاک نے بخشی ہے اور ہر موسم کے اپنی جو ہے رنگ ہے اور خوبصورتی ہے۔ اسی طرح بارش کی ایک خوبصورتی، ایک خوبصورت منظر جو ہے وہ دھنک ہے، جو 7 رنگوں سے آسمان پر بنتا ہے، یعنی بارش کے بعد سورج نکلنے سے آسمان پر منعکس شعاعوں سے 7 رنگوں کی دھنک بنتی ہے، جو آسمان کی خوبصورتی میں مزید اضافہ کرتی ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور طاقت کا ثبوت دیتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جب چاہتا ہے، جس لمحے جو منظر چاہتا ہے وہ تبدیل کرتا ہے۔ اب آتے ہیں پڑھائی کی طرف۔ صفحہ نمبر 26 نکالی۔ نظم ہے دھنک۔ پڑھائی کی طرف آتے ہیں۔ آج بادل خوب برسا اور برس کر کھل گیا، بوٹا بوٹا، ڈالی ڈالی، پتا پتا دھل گیا۔ خوب برسا بہت زیادہ برس گیا، بوٹا بوٹا پودا پودا، ڈالی شاخ، پتا پتے ہیں، پتوں کے بارے میں کہہ رہا ہے، دھل گیا صاف ہو گیا۔ جس طرح پانی دھونے سے کوئی چیز جو ہے وہ نکر جاتی ہے، صاف ہو جاتی ہے، دھل جاتی ہے، تو اسی طرح جب بارش ہوتی ہے تو بارش برسنے سے ہر چیز جو ہے وہ دھل جاتی ہے اور اس پر موجود گرد اور مٹی جو ہے وہ صاف ہو جاتی ہے اور وہ دھل جاتا ہے۔ دیکھنا کیا دھل گیا سارے کا سارا آسمان، دیکھنا کے آگے علامت ندا ہے، یعنی ہم لوگوں کو شاعر نے یہاں پر مخاطب کیا ہے کہ دیکھو کیا دھل گیا صاف ہو گیا سارے کا سارا آسماں، اودا اودا، نیلا نیلا، پیارا پیارا آسماں۔ اودا جامنی رنگ کو کہتے ہیں، گہرا جامنی رنگ، ٹھیک ہے، جو بینگن کا بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ نیلا نیلا پیارا، یہ دیکھیں یہ ہر لفظ جو ہے یہ 2 دفعہ آیا ہے، تو ایسے الفاظ کو حروف تکرار کہتے ہیں۔ حروف تکرار وہ الفاظ ہوتے ہیں جس سے کسی چیز کا، کسی کام کا، کسی فعل کا بار بار ہونا قرار پائے، تو یہ حروف تکرار ہیں، وہ الفاظ، وہ حروف، وہ الفاظ جو 2 دفعہ آتے ہیں حروف تکرار کہلاتے ہیں۔ تو اودا اودا، نیلا نیلا، پیارا پیارا، یہ حروف تکرار ہیں۔ نیلا
नीला रंग, ब्लू रंग, प्यारा, खूबसूरत। प्यारा आसमां, खूबसूरत आसमां मुरक्कब तौसीफ़ी है। हट गया बादल का पर्दा, मिल गई किरणों को राह, राह रास्ता, किरणों शुआओं। सल्तनत पर अपनी फिर खुर्शीद ने डाली निगाह। सल्तनत दुनिया की तरफ इशारा है, यानी ये दुनिया, खुर्शीद सूरज, निगाह नज़र। अपने साथ पहले मानी नोट कर ले, इसके बाद फिर मैं इसकी तशरीह कराती हूँ। धूप में है घास पर पानी के कतरों की चमक, मात है इस वक्त मोती और हीरे की दमक। चमक दमक, घास सब्ज़ा, मात शिकस्त मांद, मोती और हीरे जवाहरात, इसके बारे में आपने सुना है ना, जो बहुत ज़्यादा खूबसूरत हैं होते हैं ये हीरे और मोती, और बहुत ज़्यादा चमकते हैं, चमकदार होते हैं। दमक चमक। दे रही है लुत्फ़ क्या सरसब्ज़ पेड़ों की कतार, और हरी शाखों पे है रंगीन फूलों की बहार। लुत्फ़ मज़ा, लुत्फ़ मज़ा, पेड़ पेड़ों पौधों, कतार सफ़, रंगीन रंगदार, पेड़ों पेड़ों की कतार और फूलों की कतार। ये देखें दोनों मुरक्कब हैं और मुरक्कब इज़ाफ़ी हैं, दोनों के आगे लिखें मुरक्कब इज़ाफ़ी। अब आगे देखें, क्या परिंदे फिर रहे हैं चहचहाते हर तरफ, रागनी बरसात की खुश हो के गाते हर तरफ। फिर रहे हैं, उड़ रहे हैं, चहचहाते, चहचहाना परिंदों का, चहचहाना बोलना, परिंदों की बोली। रागनी मौसीकी गीत, बरसात बारिश। आगे देखें देखना, अब आगे फिर अलामत निदा लगा है, कारी को मुखातिब किया है, यानी पढ़ने वाले को मुखातिब किया है शायर ने। देखना वो क्या अचंबा है, अरे वो देखना, आसमां पर इन दरख्तों से परे वो देखना। अचंबा हैरानगी, हैरत, अचंबा हैरानगी या हैरत की कोई बात। परे दूर, हम कहते हैं ना उस परे, दूसरी तरफ, या बहुत परे दूर। दरख्त दरख्तों पेड़ों। आगे देखें, ये कोई जादू है या सचमुच है एक रंगी कमां, वाह वाह क्या कैसा भला लगता है ये प्यारा आसमां। सचमुच हकीकत में, ये देखें ये सच और मुझ, सच जो है ये कलमा है और मुझ जो है ये मुहमिल है। बामानी लफ्ज़ को, आपको पता है कि बामानी लफ्ज़ को कलमा कहते हैं और बेमानी लफ्ज़ को मुहमिल कहते हैं, ठीक है। बामानी लफ्ज़ यानी किताब, कापी, पेंसिल, दवात, कलम, यानी ऐसा लफ्ज़ जिसके कोई ना कोई मानी हो। जबकि बेमानी लफ्ज़, अब मुझ के क्या मानी, कोई लुग़त में इसकी कोई मानी नहीं है। जिस तरह हम अल्फाज के साथ अक्सर जो है दूसरा लफ्ज़ लगाते हैं, तो वो दूसरा लफ्ज़ जो है उस लफ्ज़ से मिलता, जो बामानी लफ्ज़ से मिलता जुलता जो लफ्ज़ होता है वो मुहमिल कहलाता है। जैसे पानी, वानी, अब पानी बामानी है और वानी का कोई मतलब नहीं है, तो ये मुहमिल होगा। रोटी शोटी, पेंसिल वेंसिल, इस तरह के अल्फाज अक्सर हम यूज़ करते हैं ना, तो इसको मुहमिल कहते हैं। रंगदी रंगीन कमान, तीर कमान जानते हैं ना, तीर होता है इसका टेढ़ा, कमान होता है, तो ये मुरक्कब तौसीफ़ी है। रंगदार कमान, मुरक्कब तौसीफ़ी। अब ये देखें इससे पहले वाले सबक में मैंने आप लोगों को हुरूफ़ फ़िजाइया समझाए थे कि जो आफरीन और तहसीन और अफसोस के उसमें जो है इस मौके पर इस्तेमाल किए जाते हैं, तो वो हुरूफ़ फ़िजाइया कहलाते हैं। तो इस मिसरे में देखें वाह वाह कैसा भला लगता है ये प्यारा आसमां। अब वाह वाह जो है ये हुरूफ़ फ़िजाइया है, अंडरलाइन करें इसको और लिख लें। इसी तरह ऊपर सचमुच भी लिख लें, सच को कलमा लिखें और मुझ को मुहमिल लिखें। ये प्यारा आसमां, प्यारा आसमां मुरक्कब तौसीफ़ी है। अच्छा, दोनों को अंडरलाइन करें। और अगर ये प्यारे के साथ हम लिखें ये प्यारा, तो ये फिर मुरक्कब इशारी होगा, क्योंकि इसमें इशारा ये का इस्तेमाल हुआ है। वो मुरक्कब जिसमें किसी चीज़ की तरफ इशारा किया गया हो,
تو وہ مرکب اشاری کہلاتا ہے، ٹھیک ہے، مشارن الیہ اور اس میں اشارہ۔ اب یہ جو ہے اس میں اشارہ ہے، اور پیارا جو ہے یہ کیا ہے؟ مشارن الیہ ہے۔ اب نیچے آ جائیں دوسرے شعر پر۔ کس مصور نے بھرے ہیں رنگ ایسے خوشنما؟ مصور آرٹسٹ، رنگ کلر، خوشنما خوبصورت، اور اس کا متضاد آئے گا بدنما، ٹھیک ہے۔ یہ جتنے بھی مرکبات بچے میں آپ لوگوں کو گرامر میں سمجھا رہی ہوں ہر لفظ کے ساتھ، تو وہ آپ نے لکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ جو بھی مرکب ہے، چاہے وہ متضاد ہے، مترادف ہیں، مرکبات ہیں یا جو بھی ہیں، وہ آپ نے اپنے ساتھ نوٹ کرنے ہیں۔ مصور آرٹسٹ، خوشنما خوبصورت، اور اس کا متضاد آئے گا بدنما۔ اس کا ہر ایک رنگ ہے آنکھوں میں جیسے کھب گیا، کھب گیا یعنی آنکھوں میں بھر گیا۔ آگے دیکھیں، ایک جگہ کیسے اکٹھے کر دیے ہیں 7 رنگ، شوق ہیں ساتوں کے ساتوں ایک نہیں ہے مات رنگ، یعنی شاعر نے جو ہے یہاں پہ یہ مختلف 7 رنگ بتائے ہیں نا جو دھنک میں ہوتے ہیں، اکٹھے ایک ساتھ۔ اب یہ دیکھیں 7 رنگ، 7 کلرز، وہ مرکب جس میں کسی چیز کی تعداد کے بارے میں بتایا گیا ہو تو وہ مرکب عددی کہلاتا ہے۔ اچھا، مرکب عددی، عدد اور معدود کا جس میں استعمال ہوا ہو تو 7 اس میں عدد ہے اور رنگ اس میں معدود ہیں، تو یہ مرکب عددی ہیں۔ اب یہ دیکھیں، مات پیچھے، ویسے شکست کی بھی آتے ہیں، اور یہاں پہ اس مصرے میں، اس تشریح میں اس کی معنی جو ہے وہ پیچھے آئے گا۔ ہے یہ قدرت کا نظارہ اور کیا کہیے اسے؟ یہ دیکھیں، قدرت، یہ قدرت مرکب اشاری ہوگا، اس میں پھر جو ہے اس میں اشارہ یہ استعمال ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اب آگے دیکھتے ہیں، قدرت کا نظارہ مرکب اضافی ہے، حرف اضافت کا استعمال ہوا ہے۔ نظارہ منظر، کیا کون سا حرف ہے؟ حرف استفہام، اور یہ دیکھیں اس مصرے کے آگے سوالیہ نشان لگا ہے کیونکہ اس مصرے میں سوال کیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ تشریح میں آپ کو پتہ لگ جائے گا، اور اس سے بھی ایسے بھی لگ رہا ہے کہ سوال کیا گیا ہے۔ یہ ہے یہ قدرت کا نظارہ اور کیا کہیے اسے، کیا کہیں گے اس کو، مطلب سوال کیا گیا ہے نا، تو یہ کیا اس میں حرف استفہام ہے اور اس کے آگے سوالیہ نشان لگا ہے۔ بس یہی جی چاہتا ہے دیکھتے رہیے اسے، جی دل، جی دل، ننھے ننھے جمع تھے پانی کے کچھ قطرے وہاں، ننھے ننھے چھوٹے چھوٹے، حروف تکرار، وہ لفظ جو بار بار آئے تو ٹھیک ہے، تو وہ کیا کہلائے گا؟ حروف تکرار کہلائے گا، وہ حروف تکرار کہلائیں گے۔ جمع اکٹھے، ان پہ ڈالا عکس، عکس تصویر، سورج نے، ان پہ ڈالا عکس سورج نے، بنا دی یہ کماں۔ اب یہ دیکھیں، یہ کماں، یہ بھی مرکب اشاری ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ لوگوں کے لیے آج اس نظم میں نیا مرکب ہے، مرکب اشاری، ٹھیک ہے۔ عکس تصویر، سورج خورشید، آفتاب، اس کا مترادف آئے گا، اس کی معنی آئیں گے سورج، آفتاب۔ دیکھو دیکھو، یہ دیکھیں آگے پھر یہ لفظ 2 دفعہ آیا ہے تو یہ حروف تکرار ہوں گے، آگے خطابیہ نشان لگا ہے، علامت ندا لگا ہے، اس کے معنی ہے کہ یہاں پر بھی قاری کو مخاطب کیا گیا ہے۔ دیکھو دیکھو اب مٹی جاتی ہے وہ پیاری دنک، مٹی جاتی ہے ختم ہو جاتی ہے، پیاری دنک خوبصورت دھنک، مرکب توصیفی ہے، دنک کی خوبصورتی بتائی گئی ہے کہ پیاری ہے، وہ پیاری، مرکب اشاری، یاد رکھے اس میں اشارہ یہ اور وہ، ٹھیک ہے، یہ اور وہ اس میں اشارہ ہے جو اس نظم میں استعمال ہوئے ہیں، وہ پیاری، یہ آسماں، ٹھیک ہے، تو یہ مرکب اشاری ہیں سارے۔ دیکھتے ہی دیکھتے گم ہو گئی ساری دنک، گم ہو گئی، چپ ہو گئی، چھپ جانا،
گم ہو جانا چھپ جانا کہیں کھو جانا، گم ہو جانا کھو جانا۔ ساری دنک دیکھتے ہی دیکھتے یعنی دیکھتے دیکھتے گم ہو جانا کھو جانا۔ لو ہوا میں مل گئی وہ سب کی سب کچھ بھی نہیں، لو ہوا میں مل گئی وہ سب کی سب کچھ بھی نہیں۔ آنکھیں مل مل کر نہ دیکھو آؤ اب کچھ بھی نہیں۔ آنکھیں ملنا، اس طرح ہم نیند سے اٹھتے ہیں اور ہماری آنکھیں جو ہیں وہ پوری طرح کھلتی نہیں ہیں اور صحیح نظر نہیں آتا، تو ہم اپنی آنکھیں کھولنے کے لیے یا اچھی طرح نظر آنے کے لیے جو ہے ہم اپنی آنکھیں ملتے ہیں، ٹھیک ہے، آنکھیں ملتے ہیں۔ تو آنکھیں مل 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 کر، یہ دیکھیں یہ بھی حروف تکرار ہے جو کہ 2 دفعہ آیا ہے۔ حفیظ جالندری اس کے شاعر ہیں، حفیظ اس کا تخلص ہے، ٹھیک ہے، حفیظ تخلص ہے، قومی ترانہ لکھنے کا اعزاز حاصل ہے۔ اور یہ دیکھیں اس میں کہیں آپ لوگوں کو اس کے آخری جو شعر ہے اس میں آپ کو کوئی آپ کو تخلص شاعر کا حفیظ جو ہے وہ نظر نہیں آئے گا، اس لیے ہم اس آخری شعر کو اس نظم کا تخلص نہیں کہیں گے، کیونکہ یہ پھر اس طرح پتہ چلتا ہے کہ یہ نظم ابھی جاری ہے، آپ لوگوں کے لیے صرف اتنا جو ہے حصہ آپ کی نصاب میں رکھا گیا ہے، یہ اس نظم کا پھر آخری شعر ہوگا جو آپ کی نصاب میں شامل ہے، ٹھیک ہے، یعنی نظم کا خاتمہ جو ہے ابھی اس شعر پر نہیں ہوا۔ جس شعر پر نظم کا خاتمہ ہو اور اس میں شاعر کا تخلص استعمال ہوا ہو تو وہ اس نظم کا مقطع کہلائے گا، ٹھیک ہے، مقطع جس پر نظم یا غزل کا خاتمہ کیا گیا ہو۔ قطع لفظ سے نکلا ہے نا، ختم کرنا، قطع کرنا، ختم کرنا۔ اور پہلا شعر نظم یا غزل کا پہلا شعر جو ہے وہ کیا کہلاتا ہے؟ مطلع، مطلع کہلاتا ہے، جس کا مطلب ہے طلوع ہونا، ابتدا کرنا۔ کسی نظم یا غزل کا جس شعر سے ابتدا ہوتی ہے تو وہ کیا کہلاتا ہے؟ وہ شعر مطلع کہلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اس شعر میں، اس نظم میں بھی جو ہے مختلف جو ہے قافیہ ہیں، ردیف ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ نظم جو ہے یاد رکھے یہ منظر نگاری پر مبنی ہے، برسات کی منظر نگاری اس میں کی گئی ہے، خوبصورتیاں اس میں بیان کی گئی، خاص کر دھنک کے بارے میں شاعر نے بتایا ہے۔ اب جتنی بھی الفاظ کے معنی میں نے کروائے ہیں، مرکبات کروائے ہیں، ٹھیک ہے، حروف تکرار، حرف ہجائیہ، یہ سارے آپ لوگوں نے الگ کر کے اپنی پریکٹس نوٹ بک میں لکھنی ہے، اور الفاظ کے معنی بھی آپ لوگوں نے لکھنے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ لوگوں کا آج کا ہوم ورک ہے تمام الفاظ، معنی، مرکبات اور جو گرامر میں نے سمجھایا، حروف تکرار، حروف ہجائیہ، کلمہ اور محمل، یہ سارا آپ لوگوں نے الگ کر کے لکھنا ہے، ٹھیک ہے۔